صیغوں کی پہچان، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اعراب و بنا۔ نمبر 2، اعراب و بنا۔ تو یہ جو صیغوں کی پہچان ہے یہ علم صرف میں ہوتی ہے، اور اعراب و بنا کی علم نحو۔ اب اتنی کیا ضرورت ہے صیغوں کے حل کی کہ ہم اس کے لیے ایک علم ہی پڑھیں؟ کس قدر اہمیت کا حامل ہے صیغوں کا حل؟ صیغوں کا حل جو ہے یہ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ جب آدمی صیغوں کی پہچان نہیں کر پائے گا تو عربی عبارات میں لکھے الفاظ کے نقوش تو نظر آئیں گے، لیکن ان کے اندر جو حقائق، دقائق، معانی، مطالب و مفاہیم جو ہیں وہ کسی صورت سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ الفاظ کے نقوش بنے تو سمجھ آ رہے ہیں، ایک نقشہ بنا ہوا ہے الحمدو کا، ایک نقشہ بنا ہوا ہے زارابا کا، ایک نقشہ بنا ہوا ہے ناصرہ کا، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہے، یہ کیا مفہوم رکھتا ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے، کیا اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا۔ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم لغہ عربیہ سے واقفیت تامہ حاصل کریں گے۔ سمجھو، لغہ عربیہ سے واقفیت تامہ علم صرف کو سیکھے بغیر ناممکن ہے۔ لغہ عربیہ سے واقفیت تامہ علم صرف کو سیکھے بغیر ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے دیگر علوم کو قرآن و حدیث خص الخصوص جو ہیں قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے جہاں تک ہمیں دیگر علوم مثلاً ادب، بلاغت، علم معانی کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم صرف کو جاننا بھی از حد ضروری ہے۔
ادب، بلاغت، علم معانی کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم صرف کو جاننا بھی از حد ضروری ہے۔ اب کسی بھی علم میں داخل ہونے سے قبل اس علم کی لغہ جاننا ضروری ہوتی ہے۔ یہ سے بارے سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ کسی علم میں ہم نے داخل ہونا ہے تو ہم نے اس علم کی پہلے کیا پڑھیں گے؟ زبان پڑھیں گے، اس علم کی زبان کو جانیں گے کہ اس علم کی زبان کیا ہے۔ جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس علم کی زبان پہلے ہمیں جاننا لازم ہوگا۔ اس علم کو جاننے سے پہلے تو سب سے پہلے پھر ہم لغہ کو سمجھتے ہیں۔ لغہ کے لفظ کو پہلے سمجھو۔ یہ اصل میں نا لغہ ون تھا۔ یہ کیا تھا؟ لغہ ون تھا۔ واو متحرک محکوم مفتوح واو کو الف سے بدلا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لغان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ لغان ہو گیا۔ اب اجتماعی ساکنین ہو گیا۔ پہلا دو ساکن ہے، پہلا ساکن مدہ ہے لیکن دوسرا ساکن مدغم نہیں ہے، اجتماعی ساکن والا غیر حدی ہے، تو پہلے کو گرا دیا، ٹھیک ہے؟ تو جب پہلے کو گرایا تو اس الف کے عوض آخر میں تا بڑھا دی، اس الف گرنے والے کے عوض آخر میں تا بڑھا دی، تو وہی تنوین جو کھڑی ہوئی تھی نون تنوین، یہ اس کو اس پر لگا دیا تو کیا بن گیا؟ لغتن بن گیا۔ اب اس کا عربی میں لفظ لغہ بولتے ہیں اور اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے زبان۔ لغوی معنی اس کا، لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ زبان۔ ہاں جی جی، لغت کس وجہ سے بنتی ہے؟ سمجھ نہیں آئی بات کی سوال؟ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا قرآن و حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کی لغہ کیا ہے؟ عربی ہے، تو ہم پہلے کیا سیکھیں گے؟ عربی، پھر ہی ہم قرآن و حدیث کو سیکھ سکیں گے۔ جب تک ہم اس زبان کو نہیں جانتے تو ہم اس زبان سے معانی، مطالب، مفاہیم کیسے اخذ کر سکتے ہیں؟ ہماری تو وہ زبان نہیں۔ اگر ہماری زبان ہو تو ہم اس میں آسانی سے جان لیں گے۔ کسی بھی قوم کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی کیا سیکھی جاتی ہے؟ زبان سیکھی جاتی ہے۔ آپ کسی علاقے میں جاتے ہو تو اس علاقے کی زبان آئے گی تو آپ وہاں سے اپنا مفاد حاصل کر سکتے ہو، ورنہ آپ وہاں سے آپ گونگے بہرے بن کر تو رہ سکتے ہو، وہاں سے مفاد نہیں حاصل کر سکتے۔ تو ہم سب سے پہلے لغہ کیا تعارف کرتے ہیں؟ تو لغہ زبان کو کہتے ہیں۔ اصطلاحاً کہتے ہیں کسی قوم کی زبان کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی قوم کی زبان وہ آوازیں ہوتی ہیں جو کوئی قوم اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے نکالتی ہے۔ اس کے دل میں ایک غرض ہے، پانی مانگنا، روٹی مانگنا، راستہ پوچھنا، اوپر جانا، نیچے آنا، چلنا، بیٹھنا، کرسی مانگنا، یہ اس کے دل کی غرض ہے۔ اس کو اس نے ظاہر کرنا ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو آواز نکالتی ہے وہ قوم، وہ اس کی کیا بن جاتی ہے؟ لغہ بن جاتی ہے۔ وہ اس قوم کی کیا بن جاتی ہے؟ زبان بن جاتی ہے۔ بات سمجھو دوبارہ سے۔ لغۃ کل قوم ما یعبر بہ عن اغراضہم، لغۃ کل قوم
انا غازی ہوں۔ کسی قوم کی زبان وہ آوازیں ہوتی ہیں جو کوئی قوم اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے نکالتی ہے، اس کے دل میں ایک غرض ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو آواز میں، دیکھو میرے دل میں ایک مفہوم کو سمجھانا ہے آپ تک ہے، میں جو آواز نکال رہا ہوں یہ میری کیا ہے؟ یہ میری زبان ہے، بات سمجھے ہو؟ اچھا، تو اب ذرا توجہ ہو آپ کی، تو آگے بات لے کر چلتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی زبان کو سیکھنا ہو تو دو طریقے ہیں، کسی بھی قوم کی زبان کو سیکھنا ہو تو دو طریقے ہیں۔ بالمشافہ بالمشافہ کیا ہے؟ پہلی بالمشافہ یہ ہے کہ آپ نے کسی قوم کی زبان سیکھنی ہے، آپ اس قوم کے علاقہ میں چلے گئے ہیں۔ مثلا ایک آدمی عربی سیکھنی ہے، وہ عربستان میں چلا گیا، عرب کے علاقہ میں چلا گیا۔ اب وہاں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں جملے، الفاظ، کسی نے جا کر دکان سے دودھ لینا ہے، اس کے لیے وہ جملہ بول رہا ہے، کسی نے وہاں سے روٹی لینی ہے، کسی نے وہاں سے کوئی اشیاء ضروریہ لینی ہے، کپڑے کے لیے، گاڑی کے لیے، راستے کے لیے، سیڑھیوں کے لیے، کمرے کے لیے الفاظ بولتے ہیں، وہ الفاظ سیکھ رہا ہے۔ یہ بھی ایک لغت سیکھنے کا طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سیکھنے والا لغہ کا مترجم نہیں بن سکتا، اس زبان کا مترجم نہیں بن سکتا۔ مترجم کیوں نہیں بن سکتا؟ وجہ کیا ہے کیوں مترجم نہیں بن سکتا؟ وجہ یہ ہے مترجم اس لیے نہیں بن سکتا کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ جو استعمال ہونے والا فعل ہے اس کا زمانہ ماضیہ میں معنی کرنا ہے یا حال میں۔ اس نے جیسے سنا ویسے استعمال کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ یہ کیوں کرتے ہیں، وہ اس کو اس معنی کے لیے استعمال وہ کیوں کرتے ہیں۔ اس نے جیسے سن لیا اس نے ویسے مان لیا۔ اگر اس سے کوئی آدمی الجھ جائے کہ یہ ترجمہ غلط کرتے ہو تم، یہ درست نہیں ہے، اس کے پاس جواب کے لیے کوئی نہیں ہے، صرف اتنی بات کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے اسی طرح ہی استعمال کرتے عربیوں کو سنا ہے۔ لہٰذا یہ طریقہ لغہ سیکھنے کا معتبر طریقہ نہیں ہے، یہ لغہ سیکھنے کا معتبر طریقہ نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی قوم کی زبان کو قواعد و ضوابط کے ذریعے سیکھنا۔ کوئی ایک ایسی لغہ نہیں ہے دنیا پہ جس نے اپنی زبان سکھانے کے قواعد متعین کیے ہوں، وہ قوم ہی فوت ہوگی جس نے اپنے قواعد ہی نہیں دیے اپنی لغہ کو سکھانے کے، وہ بولیاں دنیا سے ختم ہو گئیں۔ اگر آپ اپنی لغہ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اصول اور ضوابط اور قاعدے اور قانون اور کلیے دینا پڑیں گے۔ تو جو قواعد و ضوابط کے ذریعہ سیکھنا ہے یہ معتبر طریقہ ہے، اس کے ساتھ آپ پوری تسلی اور اطمینان کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہو اور اس کی وجہ بھی بتا سکتے ہو کہ میں زاربا کا ترجمہ اس ایک مرد نے مارا زمانہ گزشتہ میں کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے، اس کا زمانہ غیب میں معنی ہوگا، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ ضرب مصدر سے نکلا ہے۔ ضرب مصدر مادہ اس کا زواد را با ہے، اور اس مادہ کا معنی ہوتا ہی مارنا ہے۔
تو سمجھ آئی کہ معتبر طریقہ قواعد و ضوابط کے ذریعہ زبان کو سیکھنا ہے. قواعد و ضوابط کے ذریعہ لغہ کو سیکھنا یہ کیا طریقہ ہے؟ معتبر طریقہ ہے. قواعد و ضوابط کی دو قسمیں ہیں. اب آپ کو مقصد سمجھ آیا؟ دورے کا مقصد سمجھ آیا؟ دو قواعد و ضوابط کے دو بڑی قسمیں ہیں، علم الصرف اور علم النحو. اچھا اب ذرا توجہ کریے گا. ہم آج انشاءاللہ ہمارا جو سبق ہے یہ علم الصرف کے حوالے سے ہوگا. ٹھیک ہے، اس پہ ہماری بحث ہوگی. زیر بحث ہمارا یہ ہوگا. ٹھیک ہے، جی توجہ کریے گا. اب ہم نے ایک علم سیکھنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک علم سیکھنا ہے. جس علم کا اب اصول کی بات سمجھو. جب کسی بھی علم کو سیکھنا ہو، جب کسی بھی علم کو سیکھنا ہو تو اس کے سیکھنے سے قبل چند چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ان کو نہ جانا جائے تو آپ علم کو سیکھنے میں ناقص ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا آپ کا. میں اب بتاؤں گا جو چیزیں سیکھنا ضروری ہیں وہ میں بتاؤں گا کیوں ضروری ہیں. سیکھنا ضروری ہیں، کیوں ضروری ہیں. نمبر ایک، ہماری بات شروع ہوئی ہے علم الصرف کے حوالے سے. اس علم کو ہم جاننا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہوتا ہے جو مطلوب علم ہے نا، آپ جو سیکھنا چاہتے ہیں اس علم کا نام. جو آپ علم سیکھنا چاہتے ہو اس علم کا نام کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہوتی ہے مطلوب علم کا نام. نمبر دو، مطلوب علم کی تعریف. ٹھیک ہے. نمبر تین، موضوع. نمبر چار، غرض و غایت. نمبر پانچ، مدون اول. مدون کے آگے میں نے موجد لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو وجود دینے والا کس نے اس کو تدوین کیا میں بتاؤں گا. اس ہر ایک چیپٹر پہ بات ہوگی انشاءاللہ. مطلوب علم کی اہمیت. کیا اہمیت ہے؟ مطلوب علم کا حکم. مطلوب علم کے کی نسبت. مطلوب علم کے مسائل. کیسے مسائل اس میں ذکر ہوئے، اس میں کیسے مسائل ذکر ہوئے. ٹھیک ہے، اب ہم پہلے پہ بات شروع کرتے ہیں. مطلوب علم کا نام. ہمارا مطلوب علم ہے علم صرف. کیا ہے؟ علم صرف. اب علم صرف کے ہم نام یاد دیکھیں. اسم العلم. اس کے 5 نام ہیں جی. اس علم کو 5 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. سب ناموں کا معنی ایک ہی بنتا ہے، قریب قریب ہیں یہ. ٹھیک ہے، اس علم کو علم الصرف کہتے ہیں. نمبر 2، علم التصریف. نمبر 3،
علم الصیغہ، نمبر 4 علم المیزان، نمبر 5 علم الاشتقاق۔ ان پانچوں ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اس علم کو۔ اس کو علم الصرف بھی کہتے ہیں، اس کو علم التصریف بھی کہتے ہیں، اس کو علم الصیغہ بھی کہتے ہیں، علم المیزان بھی کہتے ہیں اور علم الاشتقاق بھی کہتے ہیں۔ اس علم کو 5 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے: علم الصرف، علم التصریف، علم الصیغہ، علم المیزان، علم الاشتقاق۔ یہ مجموعہ علم کے دونوں نام ہیں۔ یہ جز سے کل کا نام رکھ دیا گیا ہے، جز سے یہ بھی جز سے میزان ایک کام ہوتا ہے صرف، علم الصرف میں ایک باب ہے صرف میزان کا، جس میں کلمات کو اوزان کے اوپر تولا جاتا ہے اور جس سے کلمات کی جو اصل اور زیادت کو، اصالت اور زیادت کو پہچانا جاتا ہے۔ صرف ایک باب ہے، ایک باب سے پورے علم کا نام رکھ دیا، پورے ہی علم کا نام رکھ دیا ایک باب سے۔ اور علم الاشتقاق بھی ایک صرف اس کا باب ہے۔ مشتقات جانے جاتے ہیں، مشتق کیا ہے، مشتق بہی کیا ہے، مشتق منہ کیا ہے، بات سمجھے ہو؟ تو علم الاشتقاق یہ بھی ایک باب ہے علم الصرف کا۔ تو اس سے جز سے کل کا، اسم الکل باسم الجزء، اسم الکل باسم الجزء کے قبیل سے یہ تینوں نام۔ جز سے کل کا نام رکھنا، جز سے کل کا نام رکھ دینا، صرف جز کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے۔ جز کی گویا کہ علم الصرف کا محور جو ہے وہ صیغے پہ چل رہا ہے۔ علم الصرف کا محور جو ہے، پوری کی پوری علم الصرف کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ صیغے کے گرد۔ اور صیغہ میں کلمات کی اصل اور فرع کو پہچانا بڑا لازم کام ہے، اور پھر اس سے آگے کلمات بنانا یہ اس سے بڑا کام ہے۔ تو یہ 3 کام ہی ہوتے ہیں: صیغوں کی پہچان، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے میں اشتقاق ہی ہو رہا ہے، ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ۔ تو یہ بڑے یہ معتبر نام ہے، اصولی نام ہے، یہ فرعی نام ہے اس کے، یہ اس کے اصولی نام ہے دونوں، اور یہ اس کے فرعی نام ہے۔ اسم الجزء، اسم الکل باسم الجزء، اسم الکل باسم الجزء۔ کل کا نام جز کے نام سے رکھ دیا، کل کا نام، کل مجموعے کا نام ایک جز کے ساتھ رکھ دیا۔ کیوں ایسا کیا؟ جز کی اہمیت سمجھانے کے لیے، اس جز کی اہمیت سمجھانے کے لیے۔ بھئی بھائیوں کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے؟ بات ایسے تو نہیں ہے کہ الجھ رہی ہے، بات واضح بات ہو رہی ہے۔ تو علم کے اس کے 5 نام ہیں: علم الصرف، علم التصریف، علم الصیغہ، علم المیزان، علم الاشتقاق۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے اصولی کلی نام ہیں، اور ان کو فروعی نام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ جز ایک تھا، اس علم میں ایک جز تھا، اس پہ بات ہوتی ہے صیغہ پہ۔ میں صیغہ بھی سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، سب چیزوں پہ بات ہوگی۔ تو وہ اس چیپٹر کو اہمیت دینے کے لیے نا مسمی نے مسمہ کیا رکھ دیا؟ نام رکھنے والے نے علم کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ علم الصیغہ رکھ دیا۔ اسم الکل کون سی قبیل ہے؟ اسم الکل باسم الجزء، اسم الکل کل کا نام جز کے نام کے ساتھ، کل کا نام جز کے نام کے ساتھ۔ حالانکہ یہ علم صرف کا یہ ایک جز ہے صیغہ۔ ٹھیک ہے؟ میزان بھی ایک باب ہے اس کا، اشتقاق بھی اس کا ایک باب ہے۔ ان ابواب کی حیثیت صیغہ ہوگا، پہلے اس کی پہچان ہوگی، پھر اصالت و زیادت پہچانی جائے گی، میزان میں آئیں گے۔ یہ ایک خاص چیپٹر علم صرف کا آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر اس سے آگے ایک صیغہ سے آگے دوسرا صیغہ بنانے کے قاعدے ہوں گے، وہ اشتقاق ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک مادے سے مختلف مشتقات نکالے جا رہے ہیں، سمجھے ہو؟ اب آپ کو ہم نے یہ پہلی بات، مطلوب علم کا نام، یہ پہلی چیز جانی ہے، مطلوب علم کا نام۔ کیوں؟ طلب مجہول لازم نہ آئے، علم کا نام تو پتہ ہو۔ علم کا، آپ کو علم کا نام ہی نہیں پتہ، آپ سیکھنے علم صرف آئے تھے، میں آپ کو علم فقہ سکھائی گیا، بولو طلب مجہول لازم نہ آئے،
مجھول چیز کا طلب کرنا لازم نہ آئے. آپ ایسی نامعلوم چیز کو سیکھ رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. طلب مجھول ہے. علم کا سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ نام کا سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ تاکہ طلب مجھول لازم نہ آئے. طلب مجھول لازم نہ آئے. شاباش جی، یہ بات سمجھ آ گئی. آگے چلوں. اب ہم نے دوسری بات پہ بات کرنی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی علم کو سیکھنے سے قبل دوسری چیز جو ضروری امور میں سے ہے وہ ہے تعریف العلم. وہ کیا ہے؟ مطلوب علم کی تعریف. مطلوب علم کی بھئی سب سے پہلے تو ہم لفظ تعریف جانیں گے، پھر آپ کو بات پتہ چلے گا کہ پہلے تو یہ جانیں گے کہ تعریف کیا چیز ہوتی ہے. لفظ تعریف کو جانیں گے گا. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ سب سے پہلے ہم کس کو جانیں گے؟ لفظ تعریف کو سمجھیں گے. تعریف جو ہے یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. باب تفعیل کا مصدر ہے. باب تفعیل کا لفظ تعریف باب تفعیل کا جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچان کرنا، پہچاننا. لوگ معنی کرتے ہیں ما یعرف بہ الشیء، ما جس کے ساتھ کس چیز کو پہچانا جائے، جس کے ساتھ کسی چیز کو ما یعرف بہ الشیء، ما یعرف بہ الشیء، جس کے ساتھ چیز کو پہچانا جائے. اب دیکھو کلاس میں ایک بچہ آیا، استاد نے پوچھا جی کیا نام ہے؟ جی میرا نام زمان ہے. کہاں سے آیا؟ جی میں فلاں علاقے سے آیا. اب اس کی پہچان ہوگی یا نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف کہتے ہیں. کہتے جناب کی تعریف کیا ہے؟ پوچھا جاتا ہے نا. بات سمجھے ہو؟ پہچان ہو رہی ہے، پہچان کروائی جا رہی ہے. تعریف ہوتی ہے کسی علم کی پہچان کرنا. ٹھیک ہے. اب جو اصطلاح میں جو تعریف کو پہچانا جاتا ہے، تعریف کی اصطلاحی تعریف اصطلاحاً کہتے ہیں ما یمیز بہ الشیء ما یمیز بہ الشیء عن جمیع ما عداہ، ما یمیز بہ الشیء عن جمیع ما عداہ. تعریف وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ کلمات ہوتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو اس کے ماسوا سے جدا کیا جاتا ہے. اس کے ماسوا سے جب کہا بلال، یہ سب لوگ باقی رہے، یہ آدمی جدا ہو گیا. بلال خان، یہ باقیوں سے جدا ہو گیا. یہ ہوتی ہے تعریف. جب آپ کسی علم کی تعریف کرو گے تو فصلیں قائم کرو گے. میں نے جب اکیلا بلال بولا تو اور بھی بلال ساتھ ہو سکتے ہیں. جب میں نے خان بولا دوسری فصل لگائی اور بھی کوئی. جب میں نے شور کوٹی کہا تو اور کوئی باقی نہیں رہا. سمجھے ہو؟ تو جو معرف ہوتا ہے، تعریف کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ کسی علم کو جب متعارف کرواتا ہے تو اس کے لیے فصلیں قائم کرتا ہے. ایک فصل آتا ہے، اس کے ساتھ کچھ علوم کو نکال دیتا ہے، پھر دوسری لاتا ہے، پھر باقیوں کو نکال دیتا ہے، پھر ایک اور لاتا ہے، پھر اس کے تمام افراد کو شامل کر رہا ہوتا ہے اور اس کے غیر کو نکال رہا ہوتا ہے. ما یمیز بہ الشیء عن جمیع ما عداہ، ما یمیز بہ الشیء، ما یمیز بہ الشیء عن جمیع ما عداہ، جس کے ذریعہ کوئی چیز اپنے ماسوا سے کیا کر دی جائے؟ جدا کر دی جائے. جس کے ذریعہ کوئی چیز اپنے ماسوا سے جدا کر دی جائے تو وہ الفاظ جو جدا کر رہے ہیں
وہ اس کی کیا بن جائیں گے؟ تعریف بن جائیں گے. وہ علامت جو اس کو باقیوں سے جدا کر رہی ہے وہ کیا بن جائے گی؟ تعریف بن جائے گی. سمجھ آئیے آپ کو؟ وہ خاص ورڈ، وہ خاص لفظ جو اس کو باقی علوم سے جدا کر رہا ہے وہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ تعریف بن جائے گا. جی آپ کو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ تعریف کو سمجھا رہا ہوں. لفظ تعریف سمجھ آیا؟ لغوی معنی اس کا پہچاننا ہوتا ہے، پہچان کرنا، کروانا. ما یعرف بشیء، جس کے ساتھ کس چیز کو پہچانا جائے. ما یعرف بہ شیء، جس کے ساتھ کوئی چیز پہچانی جائے. ما یعرف بہ شیء، جس کے ساتھ کوئی چیز پہچانی جائے، وہ تعریف ہوتی ہے. جس کے ساتھ تعریف، جی کیا ہوتا ہے تعریف میں؟ جس کے ساتھ کوئی چیز پہچانی جاتی ہے. ما یمیز بہ شیء عن جمیع ما عداہ، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. ما یمیز بہ شیء عن جمیع ما عداہ، کہ جس کے ذریعہ کسی چیز کو اپنے ما سوا، اپنے تمام ما سوا سے جدا کر دیا جائے، وہ چیز، وہ الفاظ، وہ علامت اس علم کی، اس فن کی کیا ہوگی؟ تعریف ہوگی، جو اس کو باقی فنون سے، باقی علوم سے کیا کر رہی ہے؟ جدا کر رہی ہے. اب کسی علم کی آپ نے تعریف کرنی ہے نا، تعریف کے دو طریقے ہوتے ہیں. آپ نے کسی علم کو متعارف کروانا ہے، اس کے کتنے طریقے ہیں؟ نمبر 1، جی نمبر 1 تعریف ہوتی ہے اضافی، اور نمبر 2 ہوتی ہے تعریف لقبی. نمبر 1 ہوتی ہے تعریف اضافی، نمبر 2 ہوتی ہے تعریف لقبی. تعریف اضافی، تعریف لقبی. تعریف اضافی یہ ہوتی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف کرنا. مضاف اور مضاف الیہ کی کیا کرنا؟ الگ الگ تعریف کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف اضافی. مثال کے طور پر ہمارے پاس 2 لفظ ہیں، علم و صرف. علم کیا ہے؟ مضاف ہے، ٹھیک ہے نا. 2 ملا کر 1 بنے نا. علم و صرف، صرف کا علم، ٹھیک ہے. اس کی الگ تعریف کرنا، اس کی الگ تعریف کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف اضافی. شاباش. مثال کے طور پر یہ لفظ علم ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جاننا. اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا، یعنی لغوی. اب یہ بھی ایک میں آپ کو سمجھا دوں، تعریف 2 طرح کی ہوتی ہے. تعریف کی تقسیم ایک تعریف لغوی ہوتی ہے، ایک اصطلاحی ہوتی ہے. لغوی تعریف وہ ہوتی ہے جس کا تعلق لغت سے ہو. اصطلاحی کون سی ہوتی ہے؟ وہ خاص الفاظ جو کسی ماہر فن لوگوں نے کسی علم یا فن کو متعارف کروانے کے لیے وضع کیے. سمجھ آئیے؟ وہ خاص الفاظ جو کسی ماہر فن لوگوں نے کسی علم یا فن کو متعارف کروانے کے لیے وضع کیے ہوں، وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اصطلاحی تعریف. وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اصطلاحی تعریف. اور لغوی، لغت سے تعلق ہے. مثلا ہم کوئی بھی لفظ دیتے ہیں، مثلا ہم نے یہاں پہ سیکھا شروع کیا تھا تو ہم نے کہا تھا لغہ. لغہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ زبان. شاباش. تو لغوی تعریف کا تعلق ہوتا ہے لغت سے، کہ یعنی عربی یا کوئی بھی کسی لغت کا بھی لفظ ہے نا، تو ہم اس کو سب لغوی اعتبار سے پہلے جانیں گے، پھر اصطلاحی اعتبار سے جانا جاتا ہے بعض میں. میں نے آپ کو لفظ زبان کو
جب سمجھایا تھا تو اس وقت پہلے اس کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ لغوی ترجمہ کیا تھا، اس لغوی طور پہ پہچانا تھا نا، اس کی لغوی تعریف کی تھی نا۔ لغوی تعریف کیا ہے؟ زبان۔ اصطلاح میں زبان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو زبان لوتھڑا جو منہ میں ہے، اصطلاح میں زبان کسے کہتے ہیں؟ لغت کل قوم ما یعبر بہ عن اغراضہم، لغت کل قوم ما یعبر بہ عن اغراضہم، وہ لغت کسی قوم کی وہ آوازیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے ما فی الضمیر کا کیا کر رہی ہیں؟ یہ الفاظ ماہر فن لوگوں نے وضع کیے ہیں، کس لیے؟ اور لوگا کیا پہچان لوگا کی پہچان کروانے کے لیے، لوگا کو متعارف کروانے کے لیے۔ تو اصطلاحی تعریف وہ خاص الفاظ جو کسی ماہر فن لوگوں نے کسی علم یا فن کو متعارف کروانے کے لیے کیا کیے ہوں؟ وضع کیے ہوں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ لغوی تعریف کیا ہوتی ہے اور اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ پہلے آپ نے تعریف کو جانا۔ تعریف کا معنی ہوتا ہے، تعریف مصدر ہے، ٹھیک ہے، ما یعرف بہ ہے، جس کے ساتھ کس چیز کو پہچانا جائے، یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ اصطلاحی کیا ہے؟ تعریف کی اصطلاحی تعریف ما یمیز بہ شیء عن جمیع ما عداہ، ما یمیز بہ شیء عن جمیع ما عداہ، ما یمیز بہ شیء عن جمیع ما عداہ، جس کے ذریعہ کسی چیز کو اس کے ما سوا سے کیا کیا جائے؟ جدا کیا جائے، وہ چیز اس فن کی کیا ہوتی ہے؟ اصطلاحی تعریف ہوتی ہے، یعنی تعریف ہوتی ہے بھائی۔ ہاں اچھا، اب ہم یہ جان رہے تھے کہ تعریف کی دو طرح تعریف کی جاتی ہے، کسی بھی علم کو اپنے پہچان کروانا ہے نا تو دو طرح سے، ایک ہوتی ہے اضافی اور ایک ہوتی ہے لقبی۔ عام جو ہے یہ تعریف لقبی ہوتی ہے، اضافی نہیں کی جاتی۔ اضافی تمام کتب والے کون سی تعریف کرتے ہیں؟ تعریف لقبی۔ میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ تعریف اضافی کیا ہوتی ہے۔ تعریف اضافی یہ ہوتی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف کرنا، مضاف اور مضاف الیہ کی، مثلا اس میں دو، یہ مضاف ہے اور یہ کیا ہے؟ علم کی ہم الگ تعریف کریں، صرف کی ہم الگ تعریف کریں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تعریف اضافی ہوگی۔ بات سمجھے ہو؟ اچھا، صرف کا معنی ہے پھیرنا، بدل، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی لقبی تعریف کرتے ہیں۔ لقب کہ یہ اب الگ الگ ان کی حیثیت نہیں ہے، الگ الگ حیثیت ہم نہ کے لفظ علم کو جانیں گے، نہ کہ یہ ایک علم کا لقب بن چکا ہے، یہ پورا ایک علم کا، یہ مکمل ایک علم کا کیا بن چکا ہے؟ لقب بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے بطور علم اس کو پہچاننا ہے، یہ اب کیا بن گیا جی؟ ایک علم کا لقب، ایک علم کا لقب بن گیا۔ اس علم کو ہم نے پہچاننا ہے کہ اس علم میں کیا ہوتا ہے، اس علم میں توجہ کرنی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جب آپ کسی علم کو نہیں اس کے بارے میں یہ نہیں جانو گے کہ اس کی تعریف کا آپ کو علم نہیں ہوگا تو آپ مجہول چیز سیکھتے رہو گے جس کے سیکھنا آپ کا مقصد ہی نہیں تھا، سمجھے ہو؟ تو تعریف العلم سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے سیکھنا ہے علم صرف کی۔ ہم نے جن دونوں لفظوں کو لغوی اعتبار سے جان لیا ہے، لغوی اعتبار سے علم کا معنی جاننا ہوتا ہے، صرف کا معنی پھیرنا ہوتا ہے۔ صرف اللہ قلوبہم آ گیا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا آ گیا قرآن میں، دونوں بابوں میں ہی پھیرنا ہی معنی، بدلنا معنی ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ جو ہم صرف لے کر آتے ہیں جو سین والی ہوتی ہے وہ بھی یہی کام ہی کرتی ہے، محل کو پھیر دیتی ہے نا، لیکن وہ سین سے ہوتی، سواد سے نہیں ہوتی۔ ہاں جی، علم کی اصطلاحی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اس کی اصطلاحی تعریف میں پھر تھوڑی سی تفصیل میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس میں جو جان سکتے ہو تو پھر میں چلا جاتا ہوں، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں جاننے میں کوئی تاخیر نہیں، اتنی لمبی بات نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو تو میں پڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
یہ ہوتی ہے علم کی تعریف، لفظ علم کی تعریف۔ ہوا معرفت المعلوم بدراکہ علی ما ہوا علیہ فی الواقع فیما من شانہ ان یعلم، ٹھیک ہے، یہ لفظ علم کی تعریف ہے۔ ہوا معرفت المعلوم بدراکہ، کسی قابل حقیقت چیز کو کا ادراک کرنا، پا لینا، حاصل کرنا۔ قابل حقیقت چیز جو ہے، جس کی حقیقت ہے، ایک ہے تخیلات، تخیلات کو کوئی نہیں جانتا، یاد رکھو، اس کو کوئی پڑھنے نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، خیالی پلاؤ پکانا کوئی کام نہیں ہے۔ قابل حقیقت چیز کا ادراک کرنا، پانا، جس کی عظمت یہ ہو کہ اس کو جانا جائے۔ کیوں؟ کبھی گھٹیا چیزوں کو سیکھا نہیں جاتا، گھٹیا چیزوں کو اپنے سے دور کیا جاتا ہے، سیکھا نہیں جاتا، ان کو علم نہیں کہتے، ان کو جہالت کہتے ہیں، سمجھے ہو؟ کبھی کسی جگہ پہ کوئی گیا سیکھنے اسپیشل کہ گالیاں سکھا یار مجھے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا بی کام میں، کبھی آپ نے جو ڈاکومنٹری حقیقت پہ فلم ہوتی ہے نا، وہ کبھی سینما میں جا کے دیکھی ہے؟ آپ نے صرف وہی فلمیں دیکھتے ہو جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، اور اس پہ پیسہ خرچتے ہو۔ آپ کے اس بات سے مجھے وہ اپنے بہت پرانی، کوئی 40 سال پرانی بات ہے کہ آپ اس پہ خرچتے ہو جو حقیقت نہیں ہے اور گھٹیا ہے، جی جی، اس کا کوئی وجود نہیں نہیں وجود ہے، اور اس پہ ٹکٹ آپ خرچ لیتے ہو، جی جو حقیقت ہے، جی جو نیشنل جیوگرافک دکھاتی ہے، جی 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 اور جی کتنے سالوں کی محنت ہوتی ہے اور جی واقعی حقائق ہوتے ہیں، جی جی جی، اس پہ کبھی کسی نے پیسے خرچ کے ٹکٹ خریدا؟ تو علم کہتے ہیں ہوا معرفت المعلوم بادراکہ علی ما ہوا علیہ فی الواقع، فی الواقع قابل حقیقت امر کا ادراک کرنا، پہچاننا، معرفت کرنا، فیما من شان یعلم، جس کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ یعلم کو اس کو جانا جائے، اس بیچارے کی اس کی حیثیت اتنی ہے، اس کی حقیقت یہ کہتی ہے ہمیں، اور اس کی عظمت ہمیں اس بات کی طرف کھینچتی ہے کہ اس کو جانا جائے، اس کی تعلیم حاصل کی جائے۔ تو آج جہالت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قابل قدر علوم کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے۔ جو اہل علم نے جن کو جہالت قرار دیا ہے، آج ان کو علم سمجھا جا رہا ہے، اور جن کو انہوں نے تخیلات قرار دیا، جن کی انہوں نے حقیقت کو تسلیم نہیں کیا، آج اس کے اوپر بیٹھ کر دکانداریاں چمکائی جا رہی ہیں۔ بات سمجھے ہو جی؟ تو اس لیے یہ کہانت کا علم جو ہے یہ علم نہیں ہے، اس کو شریعت نے رد کیا ہے۔ اور اسی طرح جو علم کلام ہے، متکلمین کی بحث ہے، یہ علم کلام ایک ایسا ردی قسم کا، یہ فضول قسم کا کام ہے جو آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسی ذات دنیا پہ موجود نہیں ہے، کوئی دماغ ایسا موجود نہیں ہے جو باری طرح کی حقیقت کو سمجھ سکے، وہ بہت بڑی ذات ہے، اس دماغ کا محور بہت چھوٹا ہے، اس کے لیے جتنے اسکولیے ضابطے بنائے جائیں گے یہ ناکام ہیں، فیل ہیں۔ ہمیں یہی ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ اپنی عرش پہ مستوی ہے، کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کی سمتیں متعین نہیں کر سکتے، اس کی ذات کے بارے میں تعین نہیں کر سکتے، اس کی چہرے کا تعین نہیں کر سکتے، ہم اس کی کسی چیز کا تعین نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کے عرش کا تعین کر سکتے ہیں۔ بات سمجھے ہو؟ تو اس لیے علم ہوا معرفت المعلوم بادراکہ علی ما ہوا علیہ فی الواقع فیما من شانہ یعلم۔ بات سمجھے ہو؟ تو اب بچے نے یہ بات کہہ دی کہ یہ علم کا بھی الگ سے پہچان کروائی جائے، تعریف کروائی جائے، تو وہ اس لیے کروا دی ہے۔ جی سمجھ آئیے آپ کو؟ ہاں جی، ہم اب تعریف لقبی کی طرف چلتے ہیں۔ تعریف لقبی کیا ہے؟ جو کسی علم کا لقب ہو۔ علم الصرف ایک علم کا لقب ہے، اس علم کو ہم نے باقی علوم سے جدا کر کے اس کی پہچان کرنی ہے۔ اس کو پہلے تو باقی علوم سے کیا کریں گے؟ جدا، پھر اس کی کیا کریں گے؟ پہچان۔ دیکھیں، جو متقدمین نے اس کی تعریف کی ہے وہ کروانے لگوں، پھر متاخرین کی بھی کرواؤں گا، جس کا جو بطور لقب ایک علم کے لیے بولا گیا ہے، وہ ایک علم کا لقب بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟
ہوا علم، ہوا پہلی بات تو یہ علم ہے، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، تخیلات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو عوام الناس میں پیش کرنے سے شرماتا ہو آدمی، ٹھیک ہے؟ یہ علم ہے، یہ قابل حقیقت چیز ہے، قابل، اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہوا علم کہا۔ جب علم کہا نا سارے علوم شامل ہو گئے، جب علم کہا تو سارے علم، علم صرف بھی، علم نحو بھی، علم قائد بھی، علم تفسیر بھی، علم تجوید بھی، سارے علوم، کیونکہ ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ بے اصول یعرف بہا ابنیۃ الکلمہ، کہتا یہ جاننا ہے چند اصولوں کا، چند قواعد کا، چند اصول ان کے پر تنوین تعمیم کی ہے، کوئی لاکھوں اربوں نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، چند ہیں۔ طالب علم کو حوصلہ بلند کیا طالب علم کا کہ کہیں یہ طالب علم گھبرا ہی نہ جائے کہ پتہ نہیں یہ کتنا لمبا علم ہے، پتہ نہیں مجھے یاد ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے، چند اصول ہیں جن کو ازبر کر لینے سے آپ کلام عرب میں اچھے طریقے سے سیر حاصل بحث کر سکو گے، اور پورے کے پورے مفاہیم و مطالب ان قواعد کے ذریعہ لغہ عربیہ سے حاصل کر سکو گے۔ جی سمجھ آئیے؟ ہوا علم بے اصول، چند اصولوں کا جاننا ہے، چند اصولوں کا جاننا ہے۔ یعرف بہا، پہچان کی جاتی ہے جن اصولوں کے ذریعہ، جن اصولوں کے ذریعہ پہچان کی جاتی ہے ابنیۃ الکلمہ، کلمہ کی بناؤں کی۔ ایک بنا فعلہ ہے، ایک بنا فاعلہ ہے، ایک بنا فاعلہ ہے، ایک بنا فعال ہے، ایک بنا تفعیل ہے، ایک بنا مفعلہ ہے، بات سمجھے ہو؟ ایک بنا فعلہ ہے، ایک بنا فعللہ ہے، ایک بنا فعللہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ کلمہ کی بنائیں ہیں نا، سمجھے ہو؟ کلمہ کی بنائیں پہچانی جاتی ہیں، کلمہ کا ملاپ نہیں سمجھایا جاتا، سمجھے ہو؟ علم نحو میں کلمہ کا دوسرے کلمہ کے ساتھ ملنا سمجھایا جاتا ہے، کیفیت جو ہر کلمے کی دوسرے کلمے کے ساتھ ملنے کے بعد جو کیفیت سامنے آئے گی نا، کیفیت فاعلیت آتی ہے، کیفیت مفعولیت آتی ہے، اور کیفیت اضافت آتی ہے، یہ نہیں ہوگا، صرف کلمہ کی ذات پہ بات ہوگی بس۔ کلمہ دوسرے کے ساتھ مل کر کیا صحیت اختیار کرتا ہے اس پہ بات نہیں ہوگی، صرف اور صرف ابنیۃ الکلمہ، کلمہ کی بنائیں جانیں گے ہم۔ کون سی بنائیں؟ جن کا تعلق اعراب و بنا سے کوئی نہیں، جن کا اعراب و بنا سے تعلق نہیں ہے، اعراب و بنا معرب مبنی ہونے سے، ٹھیک ہے؟ جن کا تعلق کسی طرح سے بھی فاعلیت، مفعولیت، اضافت، اصالت اور بالطبع سے نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو جب اس نے کہا لیست باعراب ولا بناء، تو کس کو خارج کر دیا؟ علم نحو کو خارج کر دیا، علم نحو کو۔ ہاں جی، ہوا علم باصول یعرف بہا، یہ علم ہے جس کے ذریعہ پہچانی جاتی ہیں ابنیۃ الکلمہ، کلمہ کی بنائیں، کلمہ کی بنائیں پہچانی جاتی ہیں۔ توجہ کرنا، جو صرفی ہوتا ہے اس کی نظر کس بات پر ہوتی ہے؟ اس نے کلمہ کو کہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ کلمہ اصل ہے، اس میں کتنے حروف اصلی ہیں، اس میں کتنے حروف زائد ہیں، اس کلمے کی بنا ثلاثی کی ہے، اس کلمہ کی بنا رباعی کی ہے، اس کلمہ کی بنا خماسی کی ہے، اس کلمہ میں اعلال ہوا ہے، اس کلمہ میں ادغام ہوا ہے، اس کلمہ میں تخفیف ہوئی ہے، اس کلمہ میں اصالت ہے، اس کلمہ میں زیادت ہے، اور اس کلمہ کی میں اصلی حروف کتنے ہیں، اس میں زائد حروف کتنے ہیں، ان چیزوں پہ صرفی کی نظر ہوتی ہے۔ اور پورا علم صرف اسی کے یہی کام کرتا ہے۔ علم صرف میں یہ کام ہوگا کہ کلمہ کی بنا بتائی جائے گی، بنا ثلاثی کی ہے، بنا رباعی کی ہے، پھر اس بنا کے آگے اس میں اصلی حروف کتنے ہیں، زائد کتنے ہیں۔ اصلی حروف کے بغیر ترجمہ کیا ہوگا؟ جب اس میں زائد حروف آ جائیں گے اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ پھر وہ بڑھنے سے، اس میں الفاظ کے بڑھنے میں الفاظ کی زیادتی کیسے ہوئی ہے؟ اس کی ساتھ ضمیروں کا ملنے کی وجہ سے زیادتی ہوئی ہے، یا اس کی اصل میں زیادتی کر دی گئی ہے؟
اگر اصل میں زیادتی کر دی گئی ہے تو بنا میں اضافہ ہوا ہے تو کلمہ ثلاثی سے رباعی ہو گیا یا کلمہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی ہو گیا. اگر اس میں ضمیر کا ساتھ اتصال ہوا ہے جز کلمہ بن گئی ہے وہ تو پھر فاعلیت ساتھ ملی ہے, اس کے فاعل ساتھ ملا ہے, سمجھے ہو. پھر کلمہ واحد ہی ہے, پھر کلمہ مجرد ہی ہے. زاربہ سے زاربا ہوا ہے, الف بڑھ گیا ہے, لیکن یہ الف کیا ہے, یہ ضمیر ہے, یہ اصل کلمہ نہیں. صرفی کس پر نظر ہوتی ہے. یہ آپ کو تعریف سمجھ آئیے جی صہیب جی, باقی لوگ سمجھ آئیے آپ کو کہ علم الصرف میں کیا ہوتا ہے. اس میں کلمہ کی بناؤں کی پہچان کی جاتی ہے, ایسی بنائیں جس کا اعراب و بنا سے کچھ تعلق نہیں ہوتا, جس کا اعراب و بنا سے کچھ تعلق ہے. آپ کچھ الفاظ نئے سن رہے ہو, آپ نے پہلے نہیں سنے, بچوں نے پڑھتے ہوئے کورسوں میں. ہاں کافی مشکل آ رہی ہے, تو عربی ہی سیکھنے آیا ہوں تو آپ کی مثالیں بھی عربی میں ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, تو وہ انشاءاللہ اب میں اردو میں بھی اس کی تعریف کرنے والا ہوں. ہاں اس کو میں اردو میں بھی لکھتا ہوں. باقی وہ جو اصطلاحات ہیں وہ ہاں وہ آپ کے لیے وہ مشکل ہیں, آپ کے لیے اعلال ہے, ادغام ہے, تخفیف ہے. میں نے یہی لکھا ہے, وہ جو آپ نے لکھایا تھا مضاف مضاف ہے. ہاں میرے لیے تو وہ چیز ہاں وہ جو آپ کے لیے مشکل ہے کہ مضاف کیا ہوتا ہے, مضاف الیہ کیا ہوتا ہے, جاننا ہے. ایسے چند قوانین کا جن کے ذریعے کلمہ کی ان بناؤں کا میں نے بہت سی مثالیں دی ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں, زاربہ ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو جاننا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ یہ کیا ہے. اس میں اس کو ایک ہے یہ زاربہ زیدن, زیدن کو اس کے ساتھ ملا کر جاننا, یہ کلمے کو نحو میں جاننا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ مل کر کیا تعلق آیا ہے, تعلق فاعلیت آیا ہے. یہ مرفوع ہے, فاعل مرفوع ہوتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا, آپ نحو میں پڑھا دیں گے. ہاں یہ اس میں نہیں ہوتا. نہیں میں اس بتا نا, الٹ آئیں گے تو پھر اصل سمجھ آئے گی نا. اس میں صرف اس کا اکیلے کو, اس کو اکیلے کو جانا جائے گا, اس کو اکیلے کو جانا جائے گا. اعراب تو لگی ہوئی ہے جی یہ اعراب لگانا یہ تو اصل میں ہی لگے ہوئے ہیں نا. یہ جب اس کے وازن کلمے کو وضع کیا ہے نا, وازن اس کو وضع کیا ہے تو اس کو اس طرح ہی وضع کیا ہے. ہم نے بنا کو جاننا ہے اس عین کلمے کو. عین کلمے کی کیا حیثیت ہے, فعلہ کے وزن پر آنے والی بنا ہے یا فاعلہ کے وزن پر آنے والی بنا ہے یا فاعلہ کے وزن پر آنے والی بنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تین بنائیں چلتی ماضی میں. لام کلمہ تو ماضی کا مفتوح ہی ہوتا ہے, وازن جب اس کو کلمے کو وضع کیا تو فتح سے ہی وضع کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ حرکت وضعی ہے. تو اب یہ اکیلے کلمے کو جانا جائے گا, اس اکیلے کو جانا جائے گا, صرف میں اس اکیلے کو جانا جائے گا, اس کی حیثیت کو جانا جائے گا کہ یہ کیا ہے. یہ ثلاثی ہے, کلمہ 3 حرفی ہے یا کلمہ 4 حرفی ہے یا کلمہ 5 حرفی ہے. اچھا پھر اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی, کوئی حرف حذف تو نہیں کر دیا گیا, کوئی اس میں حرف اضافی لا کر اس کو مزید فی تو نہیں بنا دیا گیا. مثلا زاربہ سے یہ زاربہ تھا, اسے زاربہ کر دیا, الف اضافہ کر دیا, اسے مزید فی ہو گیا, بڑھ گیا کلمہ, بڑھا دیا گیا کلمے کو, اس کی بنا میں اضافہ کیا ہے, اس کی بنا میں اضافہ کر دیا, ٹھیک ہے. یہ کلمے کی ذات کو دیکھا جائے گا, اس کی دوسرے کے ساتھ ملا کر نہیں ہوگا. جی اب میں اس کی ایک تعریف کرتا ہوں علم الصرف کی جو ہمارے متاخرین نے کی ہے. یہ سمجھ آ گئی سب بھائیوں کو, لکھ لیا, ساتھ ساتھ لکھتے رہیں تاکہ آپ کو آسان رہے بعد میں. متاخرین نے یہ تعریف کی ہے جو آپ عام صرف کی کتابوں میں پڑھتے ہو. متاخرین
علم و صرف وہ علم ہے جس میں صیغوں کی پہچان ہوگی. صیغہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے. ٹھیک ہے، حاضر کے ساتھ تعلق ہے، غیب کے ساتھ تعلق ہے، متکلم سے تعلق ہے. جس میں صیغوں کی پہچان، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ. لفظوں کو گرداننے کا طریقہ کیسے گردانا جاتا ہے؟ ضربہ سے آگے ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما. کیسے گردان رہے ہیں، گردانے کے طریقے صرف سکھائے گی. لفظوں کو گردانے کا طریقہ. اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ. ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ. صیغہ بھی سمجھاتا ہوں آپ کو، تھوڑی دیر بس گزار لیں. صیغہ سے مراد لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عام سادہ لفظ میں آپ سمجھیں. ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا ہے، واحد کے لفظ سے تثنیہ کا لفظ بنانا ہے، دو کے لیے بنانا ہے، دو کے لیے لفظ بنانا ہے، دو مرادوں سے، تین مرادوں سے، تین سے یعنی دو سے زائد لوگ مراد ہوں، مذکر مراد ہو، مؤنث مراد ہو. مؤنث کے لیے کیا لفظ بولا جائے گا، مذکر کے لیے کیا لفظ بولا جائے گا، مخاطب کرنا ہے کسی کو، اس کے لیے کیا لفظ بولا جائے گا. یہ سارے طریقے صرف بتائے گی کہ آپ نے کیسے لفظ بنانے ہیں. ٹھیک ہے جی عزیزان، آپ کو تعریف سمجھ آئیے؟ تعریف سمجھ آئیے؟ میں آگے چلوں. دونوں ہی صحیح. اس کو علمی تعریف کہہ دیتے ہیں. ایک اور تعریف پڑھی تھی یہ طرف کی کہ وہ علم باصل واحد الى امثله مختلفه من معانی مختلفه. یہ بھی ٹھیک ہے. اس تعریف کو جو آپ نے بولی ہے نا، اس تعریف کو کہتے ہیں کون سی تعریف؟ دیکھیں، ایک ہے علمی تعریف جو میں نے آپ کو کروائی ہے. ٹھیک ہے، وہ تجزیاتی تعریف جو علماء نے تجزیہ کیا علم صرف کا، کہ ایک اصل سے مختلف اصلوں کی طرف. ایک اصل تھی ضربہ، اس سے مختلف اصلیں بنا رہی ہیں ہم نے. ٹھیک ہے، ضاربن، مضروبن. ٹھیک ہے، ایک اصل کو مختلف اصلوں کی طرف پھیرنا. یہ ہم نا جب اغراض پڑھیں گے نا اس میں لے کر آؤں گا. تجزیاتی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ اغراض میں آ جاتی ہیں، اس لیے میں اصول میں نہیں لا رہا. اچھا، علم صرف کی تعریف آپ نے جانی ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگی. علم صرف وہ علم ہے جس میں کلمہ کی بناؤں کو جانا جاتا ہے. ایسی بنائیں جن کا اعراب و بنا سے کچھ تعلق نہیں ہے. اعراب و بنا سے کچھ تعلق ہے، یعنی صرفی کی نظر اس بات پہ ہوتی ہے کہ کلمے کی اصل کیا ہے، یہ کس سے نکلا اور کیا بنا، اور پھر یہ اس کی بنا کیا ہے، 3 حرفی ہے، 4 حرفی ہے، 5 حرفی ہے، اور پھر اس کی بنا میں کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، یا اس میں کوئی کمی تو نہیں، علال کے تعلیل کر دی گئی ہو، یعنی اس کے ذریعہ کوئی لفظ کو گرا دیا، جس طرح کا والا تھا، تعلیل کر کے کیا کر دیا، واو کو الف سے بدل دیا، کالا ہو گیا. ٹھیک ہے، بات سمجھے ہو؟ تخفیف کر دی، 2 حمزے تھے، ایک حمزے کو گرا کر تخفیف کر دی. ادغام کر دیا، 2 حرف تھے، مادادہ تھا، دال کو دال میں مدغم کر دیا، مدہ پڑھ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ صرفی کے اس چیزوں پہ نظر ہوتی ہے، اور علم صرف میں یہ چیز ہی ہوتی ہے، یہی کام کیا جاتا ہے. پہچان ہوئی علم کی. اب آپ جب علم صرف پڑھو گے تو اگر اس میں بتایا جائے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو آپ فوری اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں تو یہ تعریف نہیں سکھائی گئی، یہ تو آپ ہمیں علم صرف نہیں پڑھا رہے، کیونکہ علم صرف میں تو یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. علم صرف میں کیا ہوتا ہے؟ علم صرف میں تو یہ ہوتا ہے کہ بنائیں پہچان کروائی جاتی ہیں جن کا اعراب بنا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جی سمجھ آئیے بات کی؟ اچھا، کسی علم کی تعریف جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ طلب مجہول لازم نہ آئے. کسی علم کی تعریف جاننا
ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے ہو. اب ہم تیسرے چیپٹر پہ جائیں گے. تیسری ضروری چیز کیا ہے؟ دیکھو, نہیں نظر آ رہی؟ موضوع العلم. موضوع العلم, علم کا موضوع. پہلے ہم لفظ موضوع کو جانیں گے. پہلے ہم کیا کریں گے؟ لفظ موضوع یہ واضح آ سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے. واضح سے, واضح یازہ سے کیا ہے؟ یہ اس کا مادہ ہے واضح آ, اس سے یہ نکلا ہے واضح سے. کس سے نکلا ہے یہ لفظ موضوع؟ کس سے نکلا ہے؟ واضح سے. واو زاد عین اس کا اصل الفاظ ہیں, ان سے. اس کا معنی ہوتا ہے رکھنا. واضح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکھنا. موضوع کا معنی رکھا ہوا, متعین کیا ہوا. یہ ہم اس کو کس اعتبار سے جانے لفظ موضوع کو؟ لغوی اعتبار سے. اب لفظ موضوع کی اصطلاحی تعریف. لفظ توجہ ہے, لفظ موضوع کی اصطلاحی تعریف. ما یبعث فیہ ذاتیت. ما یبعث فیہ عن عوارضہ الذاتیت. کسی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے احوال کے متعلق اس علم میں بحث ہو. جس کے احوال کے متعلق اس علم میں, جس کے احوال کے متعلق اس علم میں بحث ہو. توجہ کرنا, جلسہ رکھا ہے, جلسہ سیرت النبی. کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے احوال بیان ہوں گے تو اس جلسے کا موضوع کا لحاظ ہوگا. پورے جلسے میں کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے احوال بیان ہوں گے. اس جلسہ میں کیا ہوں گے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے احوال بیان ہوں گے. بات سمجھے ہو؟ موضوع کیا چیز ہوتی ہے؟ ما یبعث فیہ, جس علم میں بحث کی جائے اس کے ذاتی حالات کے بارے میں, اس کے ذاتی حالات, ذاتی پیش آنے والے اس کے اوپر حالات. اچھا اب دیکھیں, توجہ کرنا, اس کو اگر یاد رکھو گے نا آگے کئی ایک اعتراضات ان کا حال آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا. پہلی تو یہ بات سمجھنی ہے ہم نے تبدیلی کو. ایک تبدیلیاں ہوتی ہیں ذاتی, ایک تبدیلیاں ہوتی ہیں غیر ذاتی. توجہ کرنا, توجہ. تبدیلیاں ہوتی ہیں ذاتی, ایک تبدیلیاں ہوتی ہیں غیر ذاتی. تبدیلیاں ہوتی ہیں ذاتی اور ایک ہوتی ہیں, یہ دو چیز سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے سمجھاؤں گا, مثال دے کر سمجھاؤں گا, پھر بہت جلد سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اب ہم نے لفظ موضوع کی تعریف یہ کی ہے اصطلاحی, ما یبعث فیہ عن عوارض ذاتیہ, جس علم میں جس کے حالات ذاتیہ کے, جس چیز کے حالات ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے, وہ چیز اس کا کیا بن جائے گی؟ اس علم کا موضوع بن جائے گی. جس چیز کے آپ حالات ذاتیہ پر بولو گے نا, جس چیز کے, وہ چیز اس علم کا کیا بنے گی؟ شاباش. اب علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ توجہ, علم صرف کا موضوع الکلمہ من حیث الصیغہ. الکلمہ من حیث الصیغہ, صیغہ کے اعتبار سے کلمہ, صیغہ کے اعتبار سے کلمہ. الکلمہ من حیث الصیغہ. توجہ, توجہ, میں سمجھاتا ہوں آپ کو. پہلا اعتراض آتا ہے اس پہ,
سوال ہے ہمارا کہ کون سا کلمہ علم صرف کا موضوع ہے؟ جو کلمہ ترکیب میں واقع رہا ہو، جو کلمہ ترکیب میں واقع نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا اب از توجہ کرنا، ہمارا سوال دوسرا یہ ہے کہ کلمہ علم صرف کا موضوع کیوں ہے؟ کیونکہ کلمہ کے حالات ذاتیہ کے بارے میں اس علم میں بحث ہوتی ہے. ذاتی حالات کیا ہیں؟ اصالت، زیادت، علال، ادغام، تخفیف، توجہ کرنا. کلمہ کی جو ذاتی عوارض ہیں، اس کے ذاتی پیش آنے والے حالات، مثلا اس کی اصل، کلمہ کی اصل کیا ہے؟ کلمہ کی اصل کیا ہے؟ فاعل نام. اصل کیا ہے؟ زاد با. اصل کیا ہے؟ نون صاد را. اصل کیا ہے؟ قہوہ لام. اصل کیا ہے؟ اب کالا کھڑا تھا، ہم نے اصالت جانی، جب اصالت نکالی تو کیا نکلی؟ جس کے ذاتی حالات ہیں. پھر زیادت ہوئی، زاربہ تھا، کیا ہو گیا؟ زاربہ ہو گیا. صرفہ تھا، صرفہ ہو گیا. سمجھے ہو؟ کارومہ تھا، اکرامہ ہو گیا. زیادت ہوئی ہے، زیادت کا پتہ چلا ہے. کیا چلا گیا؟ مجرد سے مزید فی میں چلا گیا. شابش. علال ہے، کالا تھا، کیا ہو گیا؟ کاوالا تھا، کاوالا تھا، کیا ہو گیا؟ کالا ہو گیا. علال ہوا. ادغام ہو گیا. مادہ تھا، کیا ہو گیا؟ ذاتی حالات پہ بات ہو رہی ہے بھائی، ذاتی حالات ہو رہی ہے. اور ذات کے اوپر، اس کے اوپر عوارض آ رہے ہیں نا، اور ان کا کیا کیا جا رہا ہے؟ حل نکالا جا رہا ہے نا. ذاتی حالات اس کے اندر آ رہے ہیں اور ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ حل کیا جا رہا ہے. مثلا کیا تھا؟ رأسن تھا سے راسن. بات سمجھے ہو؟ او اکرمو تھا سے اکرمو. بات سمجھے ہو؟ تخفیف کیا نا، ایک حمزہ کو اڑا دیا. تحویل من اصل واحد الی امثلۃ مختلفہ، ایک اصل سے کئی ایک مختلف شکلیں بنا لیں. زاربہ تھا، شکل بنائی، زارا، با، بو، بت، زاربہ تا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا. ٹھیک ہے. ضاربن، مضروبن. ٹھیک ہے. مضربن، مضربن، اضربو، ضربہ. اور مختلف شکلیں بنائی ہیں ایک اصل سے. ایک اصل ہی، اصل وہی رہی ہے نا. اصل کیا رہی ہے؟ زواد رابا. اصل کیا رہی ہے؟ زواد رابا. یہ ہے اس کے ذاتی حالات. اب ہم ذاتی حالات پر بول رہے ہیں. جس چیز کے ذاتی حالات پر بولو گے وہ اس علم کا کیا بنے گی؟ جس کے ذاتی حالات پر بولو گے اس کا کیا بنے گی؟ موضوع. ٹھیک ہے بھئی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ما یبحث فی عن عوارض الذاتیہ. اچھا اب ذرا سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کلمہ علم نحو کا بھی موضوع ہے اور علم صرف کا بھی موضوع ہے. تو جو چیز ایک فن کا موضوع ہو وہ دوسرے کا نہیں ہوتی. جو چیز ایک فن کا موضوع ہو وہ دوسرے فن کا نہیں ہوتی. تو کلمہ تو نحو کا بھی موضوع ہے اور کلمہ صرف کا بھی موضوع ہے. توجہ کریں، کلمہ صرف میں جو موضوع ہے اس میں کلمہ کے حالات ذاتیہ میں دوسرے کے ساتھ ترکیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے، ترکیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جبکہ علم صرف میں ایسا نہیں ہے. علم نحو میں کلمہ کے حالات پر بحث ہوتی ہے لیکن ترکیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے. کس کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ کہ وہ کس کے ساتھ ملا اور ملنے کے بعد کیفیت کیا آئی. کیفیت فاعلیت آئی
یا کیفیت مفعولیت آئی یا کیفیت اضافت آئی. جی سمجھے ہو؟ تو ادھر اس کا لحاظ نہیں ہوتا, ادھر اس کا لحاظ نہیں ہوتا. بات سمجھے ہو؟ ادھر اس کا لحاظ تو جو ہے ادھر اس کا لحاظ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو جب ادھر اس کا لحاظ نہیں ہوتا تو لہذا ثابت ہوا کہ کلمہ علم صرف کا موضوع ہے. اچھا, تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو عوارض ذاتیہ تو سمجھ آگے, ذاتی تبدیلیاں اس کی, غیر ذاتی کیا ہوتی ہیں؟ غیر ذاتی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, اب ذاتی تبدیلیاں سمجھ آ گئی ہیں آپ کو؟ جی, زیدن, جی زیدن مرتب زیدن. اب یہ دیکھو دن, دن, دن تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ ذاتی ہے؟ نہیں. ذہابہ کی وجہ سے دن ہوا ہے, ریتوں کی وجہ سے دن ہوا ہے, با کی وجہ سے دن ہوا ہے. یہ ذاتی تغیر, یہ ذاتی تبدیلی, یہ غیر کے ساتھ ملاپ کا لحاظ رکھنے کے بعد ہوئی ہے. تو یہ کلمے کے ذاتی تغیر نہیں ہے. ذاتی تغیر ہوتی ہے اس کی ذات میں آنے والی تبدیلی, یہ ذات میں نہیں آئی بھائی, یہ غیر کی وجہ سے آئی ہے. یہ ذہابہ کی وجہ سے زیدن ہوا ہے, یہ ریتوں کی وجہ سے زیدن ہوا ہے, یہ با کی وجہ سے زیدن ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ذاتی تبدیلیاں نہیں ہیں کلمہ کی, یہ غیر کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور یہ کیوں ہوئی ہیں؟ ترکیب کا لحاظ رکھا تب ہوئی ہیں. ترکیب کا لحاظ رکھا ہے, اگر ترکیب کا لحاظ نہ رکھتے پھر ہونی تھی. لہذا یہاں پہ کلمہ نحو میں چلا گیا ہے لیکن صرف کا موضوع نہیں رہا. صرف میں موضوع کیا ہے؟ ترکیب کا لحاظ کیے بغیر. الکلمہ من حیث الصیغہ ولا بنا, الکلمہ من حیث الصیغہ ولا بنا نہیں ہوتی. اس میں ایک کے ساتھ دوسرے کا جوڑنا نہیں ہوتا. کلمہ اپنی ذات کے اعتبار سے, کلمہ صرف کلمہ صیغہ کی ذات کے اعتبار سے, اپنی ذات کے اعتبار سے کلمہ اپنی ذات کے اعتبار سے. غیر کا لحاظ رکھتے ہوئے, کلمہ غیر کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اگر کلمے کا غیر کا لحاظ کریں گے تو پھر کہاں چلے جائیں گے ہم؟ علم نحو میں. غیر کا لحاظ نہیں, ذات کا. کلمہ ذاتی اعتبار سے کس کا موضوع ہے؟ صرف کا. پوری صرف میں بحث کس کے بارے میں ہوگی؟ کلمہ کے ذاتی احوال کے بارے میں. کلمہ کے ذاتی احوال کیا ہیں؟ اصالت, زیادت, الال, ادغام, ابدال, التحویل من اصل واحد الی امثلۃ مختلفہ. جی عزیزان کو سمجھ آئیے؟ جی اب ایک سوال اور ہے. ہاں جی, پتہ نہیں, میں نے 10 منٹ اسی پہ ہی بات کی. آپ کہاں تھے؟ آپ 10 منٹ میں نے اسی پہ ہی بات کی کہ اس کا فرق کیا ہے اور اس کا فرق کیا ہے. آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے رہے. اچھا ذرا توجہ کریں, کلمہ جو نحو کا ہے اس میں ترکیب کا لحاظ ہوتا ہے, غیر کے اعتبار سے ہوتا ہے ترکیب کا لحاظ. اس میں الکلمہ من حیث الصیغہ ذات کا اعتبار ہوتا ہے, کلمے کی ذات کا اعتبار. نحو میں کلمہ کی ذات کا اعتبار نہیں ہے. ذات کا اعتبار کیا ہے؟ کلمہ کی ذاتی حیثیت کیا ہے؟ اس کی اصالت, اس کی زیادت, اس کا الال, اس کا ادغام, اس کا ابدال, اس کی تخفیف اور تحویل من اصل واحد الی امثلۃ مختلفہ. اچھا توجہ کرنا, کلمہ آپ کہتے ہیں من حیث ذات ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ترکیب کا لحاظ نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ سب کے نزدیک 2 کلمے ہیں. ضرب تو یہ علم صرف میں ہے. سب کے نزدیک کیا ہیں؟ 2 کلمے ہیں جو آپ کی صرف میں ہیں. ٹھیک ہے, ایک کلمہ یہ ہے اور ایک کلمہ یہ ہے. یہ کلمہ فعل اور یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے تو کہا تھا الکلمہ من حیث الصیغہ ہوگا. ٹھیک ہے, یاد رکھیں جی, یہ اگرچہ کلمہ غیر ہے, اگرچہ کلمہ
لیکن یہ جز کلمہ بن چکا ہے، اور جز کلمہ ہمیشہ کلمہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جز کلمہ کلمہ کا، اور اسی وجہ سے اس میں توالی حرکات اربع کو ختم کر کے ماضی کا حرکت اصلیہ کو چینج کیا گیا ہے اور اس کو سکون میں کنورٹ کیا گیا ہے، اس کو جز کلمہ بنانے کے لیے۔ مثلا میں زارابا تھا نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ حرکت لازمی ہے، واضح کی اصل وضع میں ہے، ہم نے زرابتوں میں لام کلمے کو ساکن کیوں کیا ہے؟ اس کو جز بنانے کے لیے، اس کا اور جز کلمہ ہمیشہ کس کا حصہ ہوتا ہے؟ کلمے کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو مفتوح پڑھتے تو پھر سمجھا جانا تھا کہ یہ الگ کلمہ ہے، بات سمجھے ہو؟ تو اس لیے یہ جز کلمہ ہے، اور یہ کلمہ کی جز کلمہ کی اصلی ہوتی ہے، بات سمجھے، اصل کلمہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ اعتراض باقی نہ رہا معترض کا۔ ہاں جی، ہم نے اب جانا ہے موضوع العلم کو۔ موضوع واضح سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، رکھا ہوا، متعین کیا ہوا۔ علم و صرف کا موضوع الکلمہ من حیث الصیغہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کلمہ کے ذاتی تغیرات جو ہیں، ذاتی آنے والی اس میں احوال جو ہیں اس پہ بحث ہوگی، اور اس کے اندر زیادت، ابدال اور ادغام، جس سارے کاموں کے بارے میں علم و صرف بناؤں کو پہچان کروائے گی، اور اسی طرح اس کے اندر جو آنے والی تبدیلیاں اور ان کا حل۔ موضوع جاننا ضروری کیوں ہے؟ موضوع العلم کا جاننا ضروری کیوں ہے؟ تاکہ ایک علم کے مسائل دوسرے علم میں تلاش کرنا لازم نہ آئے۔ آپ نے علم کون سے ڈھونڈنا، آپ نے قاعدہ کالا کیا، اور آپ کون سی کتاب کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں ناو کی، یا آپ کو دوری کھول کر بیٹھے ہیں، وہاں سے مل جائے گا قاعدہ؟ موضوع آپ جانو گے تو پھر آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک علم کے مسائل دوسرے علم میں ڈھونڈتے پھرو، بات سمجھے ہو؟ آپ نے گردان ماضی کی ڈھونڈنی ہے تو آپ حدیث کی کتاب نسائی شریف کھول کر بیٹھ جائیں، مل جائے گی؟ نہیں ملے گی بھائی، کیوں؟ کیونکہ یہ اس علم سے تعلق ہی نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، وہ علم حدیث سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے۔ تو موضوع علم کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ایک علم کے مسائل دوسرے علم میں تلاش کرنا لازم نہ آئے۔ آگے پانچواں ضروری امر ہے جی، کون سا امر ضروری ہے آگے؟ پانچواں جی، بولو کیا ہے؟ غرض و غایت 4 نمبر پہ جی۔ غرض، سب سے پہلے ہم لفظ غرض کو جانیں گے۔ غرض کا لفظی معنی ہوتا ہے نشان، جو نشان چی لے کر بیٹھتا ہے وہ غرض متعین کرتا ہے نا، جس کو نشانہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غرض کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ نشان، ٹھیک ہے۔ اچھا، اصطلاحاً غرض کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحاً غرض کہتے ہیں ما یکون باعثا للفعل، ما یکون باعثا للفعل، جو چیز کسی فعل پر ابھارنے کا باعث بنے وہ چیز اس فعل کی غرض ہوتی ہے۔ مثلا ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمیں قرآن پاک میں صیغے نہیں آتے، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمیں صیغوں کا حل نہیں نکلتا ہم سے، تو یہ چیز نے ہمیں ابھارا ہے کہ ہم علم صرف پڑھیں، اس چیز نے ہمیں ابھارا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہمیں پتہ چلا کہ علم صرف اگر پڑھ لیں تو ہم قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھ سکتے ہیں، ہمیں الفاظ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے قرآن کے، تو یہ چیز نے ہمیں ابھارا ہے۔
تو جو چیز کس چیز پہ ابھارنے کا باعث بنے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ غرض ہوتی ہے۔ اب علم صرف کی غرض کیا ہے؟ علم صرف کی غرض کیا ہے؟ دوسرا لفظ ہے غایت۔ غایت کا معنی ہوتا ہے نتیجہ۔ غایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحاً هو النتیجة التي هو النتیجة التي يترتب عليها، ہونے والے فعل کا وہ نتیجہ جو اس پر مرتب ہو، جو اس پر آپ نے ایک فعل کیا اس کا کیا نتیجہ آیا، آپ نے ایک کام کیا کیا نتیجہ آیا، کہتے سارا دن کرکٹ کا میچ ہوا کیا بنا بھائی، کہتے ہار گئے جی، ٹھیک ہے نتیجہ آ گیا، یہ تھی غایت، مقصود، انتہائی مقصد، انتہائی مقصد، آخری مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جانتے ہیں غرض، علم صرف کی غرض، جی انسان کے اندر ایسا ملکہ یعنی صلاحیت پیدا ہو جائے جس سے کلمہ کے وارض ذاتیہ کو پہچان سکے، کلمہ کے وارض ذاتیہ کو پہچان سکے۔ کلمہ کے وارض ذاتیہ کیا ہیں؟ کلمہ کی بنا، اصالت، زیادت، علال، ادغام، ابدال، تخفیف، تحویل، من اصل واحد الی امثلۃ مختلفہ۔ بات سمجھے ہو؟ انسان کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے، اگر آپ یہ غرض ہماری کہ ہمارے اندر ایسا ملکہ آ جائے، ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے جس کے ذریعہ ہم کلمہ کے وارض ذاتیہ کو پہچان سکیں، سمجھے ہو؟ اور غایت، انسان کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے جس سے کلمہ کے وارض ذاتیہ کی پہچان میں غلطی سے محفوظ ہو جائے۔ یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اب پہچان کرتا ہے اور غلطی نہیں کرتا، یہ ہے نتیجہ۔ سیکھنے کے بعد نتیجہ کیا آیا کہ کلمہ کے وارض ذاتیہ کی جب پہچان کی، الفاظ کی پہچان میں غلطی سے کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا، جس کو متقدمین نے یوں بیان کیا ہے، صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی من حیث صیغہ، من حیث صیغہ، صیغہ کے اعتبار سے لفظی غلطی سے ذہن کو بچا لینا، یہ کیا ہے؟ غایت ہے علم صرف کی، یہ انتہائی مقصد ہے علم صرف کا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ معرفت و مفردات الکلام
صورہا و حیاتہا من صحت و علال وما یارز لہا والتحویل من اصل واحد الی امثلۃ مختلفہ ومعرفۃ مفردات الکلام من حیث صورہا و حیاتہا من صحت و علال وما یارض لہا والتحویل من اصل واحد الی امثلۃ مختلفہ، پہچان کرنے کی قوت کلام کے مفردات کے، ان کی صورتوں، ان کی تبدیل ہونے والی شکلوں، صحت، علال اور جو بھی اس کو پیش آنے والے حالات ہیں، اور اس کا بدلنا ایک اصل سے مختلف شکلوں کی طرف۔ جب اس کی پہچان حاصل ہونا شروع ہو گئی، آپ کو اس کی غایت مل گئی۔ مفردات کلام عرب کے جو مفردات ہیں، ان کی جب پہچان ہونی آپ کو شروع ہو گئی، ان کی مختلف بدلنے والی صورتیں، حیتیں اور کیفیتیں اور پیش آمدہ حالات، مثلا علال، ادغام، ابدال، تخفیف و تحویل من اصل واحد الی امثلۃ مختلف، جب اس کی آپ پہچان کرنا شروع ہو گئے، آپ کو کیا ہو گئی؟ اس میں صرف کی غایت حاصل ہو گئی۔ جی آپ بھائیوں کو سمجھ آئیے؟ جی سب لوگوں کو سمجھ آئیے؟ یہ ساتھ ساتھ لکھتے جانا تاکہ آپ کا مسودہ تیار ہوتا رہے، بعد میں پھر آپ کہاں سے لوگ یاد کرنے کے لیے؟ نوٹس بھی ساتھ نوٹس ہیں نہیں فی الحال، کے لوگ تیار کر دیں گے۔ غرض و غایت، اچھا غرض و غایت کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ غرض و غایت کا جاننا ٹھیک ہے جی، جواب تاکہ فعل ابس لازم نہ آئے، یعنی بے فائدہ کام لازم نہ ہے کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا کوئی ہمیں مقصد نہیں ہے، مقصود ہی کوئی نہیں، کام کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہو کوئی پتہ نہیں، نتیجہ کوئی حاصل ہو رہا ہے، اتنی دیر اس کو پڑھا کیا کوئی نتیجہ ملا، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے اگر لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ جس علم کو سیکھ رہے ہیں اس کی غرض و غایت کا آپ کو علم ہو، میں کس غرض کے لیے اس علم کو سیکھ رہا ہوں؟ اس کی غرض یہ ہے کہ ایسا ملکہ انسان میں پیدا ہو جائے، ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے جس کے وہ کلمہ کے عوارض ذاتیہ کو پہچان سکے، اور غایت یہ ہے کہ ان کی پہچان میں غلطی سے محفوظ ہو جائے، کلمہ کے عوارض ذاتیہ کی پہچان میں غلطی سے کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے، یہ ہے اس کی غایت۔ غرض کی بھی سمجھ آئی، غایت کی بھی سمجھ آئی، اس کا مقصد بھی سمجھ آیا، یہ لازم کیوں ہے یہ بھی سمجھ آ گیا آپ کو؟ بارک اللہ۔